بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، ہم نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح پاکستان کا میڈیا تو بار بار ذکر کر رہا ہے، لوگ ویورز تو اس پہ کمنٹ کر کے کہتے ہیں کہ جناب آپ ان لوگوں کا ذکر چھوڑ دیں جنہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا، جنہوں نے باہر جانا پسند کیا، بیماری کا بہانہ کہیں، اسے ریالٹی کہیں، وٹ ایور، تو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ لیکن سر یہ سٹوری جو ہے وہ تھم نہیں رہی، اس کے بہت سارے اینگلز بار بار نکلتے ہیں۔ نواز شریف صاحب برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب کی جو کیمپینز ہیں وہ چل رہی ہیں، نواز شریف صاحب نے کیمپ آفس لندن میں بنا لیا ہے، نواز شریف صاحب باقاعدہ رابطے میں ہیں، نواز شریف صاحب لندن سیکریٹریٹ سے ہدایات جاری کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، خصوصاً اب جو نون لیگ کے کیمپ میں بوچھال آ رہا ہے۔ دو بیانیوں کی جنگ ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جو نہیں مانتا کہ بیانیہ ایک ہے، میں اسے خود ہاتھ سے پکڑ کر شہباز شریف صاحب کے سامنے لے کر جاؤں گا۔ تو سر بات جو ہے وہ زبان سے ہاتھا پائی تک مجھے تو لگتا ہے کہ آ گئی ہے۔ یہ کہاں جا کر رکے گا؟ کیونکہ نواز شریف کے پاس آپشنز ابھی 1-1.5 سال کا سر ابھی مزید وقت ہے، جتنا زیادہ ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے، چلے اچھی بات ہے، سیاسی گرما گرمی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے حوالے سے لوگ اپنی جو لائن اینڈ لینتھ ہے، فیلڈنگ کی پلیسمنٹ ہے، سیاسی فیلڈنگ کی جو پلیسمنٹ ہے، سیاسی جماعتیں اس حوالے سے سوچ رہی ہیں، حکومت بھی سوچ رہی ہے، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا، اور نواز شریف صاحب کے بیان اور خصوصاً مریم نواز کی ٹویٹ، یہ اسی طرح سیاست چلتی رہے گی کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ ہوگا؟ بیان بازی ہے، کون کس کے دھڑے میں ہے۔ اس نون لیگ نے پاکستان کے لیے جب سے اپوزیشن میں گئی ہے کچھ نہیں کیا، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ سب سے نکمی اپوزیشن ثابت ہوئی ہے تو سر غلط نہیں ہوگا۔ ہاشمی صاحب دونوں معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو جو میاں نواز شریف کے ویزے کا ایشو ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ جو مریم نواز اور شہباز شریف کے کیمپ میں جو لڑائی ہے، جو پارٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے لڑائی ہے، اس میں جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے اور جو تازہ ترین گولہ باری کی گئی ہے دونوں طرف سے، وہ مختصراً رکھتے ہیں اپنے ویورز کے سامنے۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو مریم نواز نے لانچ کیا تھا کہ آپ شہباز شریف کے بیانیے پر حملہ کریں، حالانکہ پارٹی صدر شہباز شریف ہیں، لیکن شاہد خاقان عباسی کو ایک فری ہینڈ دیا گیا تھا کہ آپ کھل کر شہباز شریف کی مذمت کریں، شہباز شریف سے وضاحت مانگیں، اور شاہد خاقان عباسی نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ میں پوچھوں گا، وضاحت لوں گا شہباز شریف سے کہ انہوں نے یہ مفاہمتی بیانیے کے حوالے سے یہ بات کیوں کی کہ 2018 کے الیکشن میں ہمیں ایک اجتماعی حکمت عملی اپنانی چاہیے تھی۔ اب دوسری جانب سے پہلے تو شہباز شریف کا جو کیمپ تھا وہ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، تھوڑا سا خاموش تھا، کہ ظاہر ہے کہ یہ شاہد خاقان عباسی سابق پرائم منسٹر بھی رہے ہیں، سب کو پتا تھا شہباز شریف کے کیمپ کے جو رہنما ہیں ان کو بھی کہ یہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں یہ خود نہیں بول رہے، ان کے اندر جو سیل ہیں اس وقت یا جو چابی بھری گئی ہے وہ براہ راست مریم نواز نے بھری ہے اور میاں نواز شریف نے بھری ہے، سب سے زیادہ مریم نواز نے بھری ہے۔ لیکن اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور شہباز شریف کے کیمپ نے بڑے زوردار قسم کے جوابی فائر کیے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میچ جو ہے یہ ہاکی کا، یہ اس وقت ایک ایک گول سے برابر ہو گیا ہے۔ ایک تو شاہد خاقان عباسی نے جو حملے کیے تھے، تو اب شہباز شریف کے کیمپ کے جو رہنما ہیں رانا تنویر، جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اس سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی شہباز شریف کے پاس تھی، لیکن بعد میں چونکہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بھی تھے، پھر وہ یہاں سے لندن چلے گئے تھے اور انہوں نے بھی اپنا قیام جو ہے وہاں پر طویل کر دیا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے ہی کیمپ کے ایک اور رہنما رانا تنویر کے سپرد کر دیا کہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو چلائیں۔ اب اس معاملے میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ رانا تنویر نے ایک پروگرام میں ٹی وی کیمروں کے سامنے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے متعلق یہ الفاظ بولے کہ شاہد خاقان عباسی ذرا شہباز شریف کے متعلق اپنی زبان سنبھال کر الفاظ استعمال کریں، وہ جب بھی پروگراموں میں جاتے ہیں آج کل ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، میں نے انہیں واضح پیغام بھجوایا ہے کہ آپ ذرا شہباز صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کریں، اور آپ کو اول تو جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ آپ کو ٹی وی پروگرامز میں بات کرنا ہی نہیں آتی،
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ آپ اگر سابق پرائم منسٹر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر قسم کی بات کرنے کا لائسنس مل گیا ہے اور شہباز شریف کے خلاف آپ اس طرح سے الزامات لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح سے انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور ایک بات ان کے ساتھ یہ بھی کر دی, یعنی دونوں کا ہی پول کھول دیا. کہنے لگے کہ شاہد خاقان عباسی آپ بھی تو کچھ عرصہ پہلے تک قومی مفاہمت کے حامی تھے پارٹی کے اندر, آپ بھی اس وقت کہہ رہے تھے کہ مصالحت کریں, یعنی آپ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ان کا تاثر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں, کوئی مفاہمت کریں اور اب مذاکرات کریں, کوئی آگے کا راستہ اپنائیں. تو اب وہی بات, بلکہ رائے صاحب اگر آپ اجازت دیں تو الفاظ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. یہ شاہد خاقان عباسی نے جلسوں کے دوران کہا تھا کہ سر اب اس کے علاوہ آپشن کیا ہے, نون لیگ کے نواز شریف کے علاوہ ہم جائیں تو جائیں کہاں, ہم تو مجبور ہیں, اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے ان کے. جی ہاں. تو رانا تنویر نے کہا کہ جو کام آپ پہلے کر رہے تھے, تو اس سے مریم نواز اور میاں نواز شریف کا بھی ایک پول کھول دیا کہ پہلے آپ لوگ خود کر رہے تھے قومی مفاہمت کی بات اور قومی مصالحت کی بات, جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ خود کوئی ڈیل کی بات کر رہے تھے. تو اب اگر شہباز شریف ڈیل کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں, تو اب آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس کے اوپر اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ مریم نواز نے بڑا سخت نوٹس لیا اس بات کا, اور وہ چاہتی تھی کہ رانا تنویر کو فوراً شو کاز نوٹس جاری کیا جائے. لیکن یہ جو شو کاز نوٹس ڈیلے ہوا ہے, پروبیبلی بعد میں جاری بھی کر دیا جائے, یہ ڈیلے اس وجہ سے ہوا ہے کہ رانا تنویر کی جانب سے بڑا ایک سٹرونگ میسج گیا ہے کہ اگر مجھے شو کاز نوٹس کیا گیا, اور ظاہر ہے کہ یہ میسج شہباز شریف کی آشیرواد سے رانا تنویر نے بھجوایا ہے کہ اگر مجھے شو کاز نوٹس کیا گیا تو پھر میں اور بھی بہت ساری باتیں کھول دوں گا, میں بالکل کھل کر سامنے آ جاؤں گا. یعنی اب شہباز شریف اپنے کیمپ کے رہنماؤں سے جوابی حملے کروا رہے ہیں مریم نواز سے. اور یہ رانا تنویر وہی ہیں ہاشمی صاحب کہ یہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بن چکے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک پروگرام میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میاں نواز شریف یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی جب وہ پرائم منسٹر تھے, اور ان کے سینے میں بہت زیادہ راز ہیں, اور وہ راز جو ہے میں نے اپنی پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بھی شیئر کیے تھے, اگر مجھے کچھ زیادہ تنگ کیا گیا تو میں یہ راز پبلک میں لے آؤں گا. تو اس وقت انہوں نے, یعنی رانا تنویر نے میاں نواز شریف کی اس بات کو جھٹلا دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے راز موجود ہیں, اور اگر کوئی ایک آدھا راز ایسا موجود بھی ہے تو وہ میاں نواز شریف نے کسی پارٹی رہنما سے شیئر نہیں کیا. اس کے بعد مریم نواز کا جو سوشل میڈیا سیل ہے, جس کو مریم نواز خود ہیڈ کرتی ہیں, جس پر شہباز شریف کے حق میں کبھی کوئی ٹرینڈ نہیں چلتے, تو مریم نواز نے رانا تنویر کو نکالنے کے لیے پارٹی سے ایک ٹرینڈ چلوایا جس میں مسلم لیگ نون کے جو سوشل میڈیا سیل کے اکاؤنٹس ہیں وہ ٹویٹس کرتے رہے, لیکن شہباز شریف نے اس وقت رانا تنویر کو پارٹی سے نکلنے نہیں دیا, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونے دی. تو اب رانا تنویر کو شہباز شریف نے دوبارہ سے متحرک کیا ہے کہ اب آپ جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی کو جواب دیں, اور شاہد خاقان عباسی کے ذریعے میرے جو جوابات ہیں, یعنی جس طرح سے آپ بولیں گے, تو سب کو پتہ ہے کہ مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ رانا تنویر کے پیچھے شہباز شریف بول رہے ہیں. تو پارٹی کے کنٹرول کی جنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی کے کنٹرول کی جنگ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بات حقیقت ہے. ڈیل کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, بیانیے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, ریلیف لینے کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. آج اگر شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما فوجی قیادت سے, اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل لے لے, تو مریم نواز اور میاں نواز شریف ایک منٹ نہیں لگائیں گے اور اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لیں گے. لیکن پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جنگ موجود ہے, اور لگ ایسا رہا ہے کہ اگر میاں نواز شریف نے کچھ زیادہ تاخیر کر دی پاکستان آنے میں, واپسی میں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے تک پارٹی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے تقسیم بھی ہو جائے. اور ایک اور اپڈیٹ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ چودھری نثار علی خان جو ہیں, میں بطور صحافی کئی مرتبہ ان کے انٹرویوز کر چکا ہوں, کئی مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. تو اب ان کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے تصدیق کی ہے مجھے اس بات کی, جب میں نے ان سے بات کی کہ چودھری نثار علی خان کا کیا لائحہ عمل ہوگا, تو 2018 کے الیکشن میں تو پرویز رشید کی لابنگ کی وجہ سے
چودھری نثار کو ٹکٹ نہیں دیا تھا میاں نواز شریف نے. شہباز شریف نے اس وقت بڑی سفارش بھی کی تھی, لیکن یہ احسن اقبال, خواجہ آصف, پرویز رشید, انہوں نے بھرپور لابنگ کی تھی. تو اس وقت تو انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا. لیکن اب چودھری نثار علی خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ 2023 کا الیکشن آزاد حیثیت میں نہیں لڑیں گے. وہ کوئی سیاست میں فعال کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا فیصلہ انہوں نے یہ کر لیا کہ وہ کسی صورت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر نہیں لڑیں گے 2023 کا الیکشن. حالانکہ شہباز شریف سے ان کی ایک حالیہ ملاقات بھی ہوئی تھی. ان کو ایک مرتبہ گرین سگنل بھی دیے گئے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ مسلم لیگ نون کیمپ کے جو ناراض رہنما ہیں وہ کوئی چودھری نثار سے رابطہ کر کے کوئی ایسا پریشر گروپ بنا لیں اور پھر وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ ان کا الائنس بن جائے. لیکن اس مرتبہ چودھری نثار علی خان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اور رانا تنویر کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے کچھ ویورز بھی جانتے ہوں گے کہ ان کا چودھری نثار علی خان سے کتنا قریبی رشتہ رہا ہے اور اب بھی ہے. تو اس پوری صورتحال میں اب لگ یہ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن سے پہلے ایک نئی مسلم لیگ بن جائے گی اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے. اور ہمارے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کو تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہیں 2023 کے الیکشن سے پہلے تو اس معاملے پر غور کیا جا سکتا ہے. بالکل سر, ہماری اطلاعات یہ ہیں اگلی موضوع پہ جانے سے پہلے کہ نواز شریف کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ کریک کی جائے, بنائی جائے اور 2023 کے الیکشن سے پہلے جو ہے وہ پاکستان جائیں اگر کوئی ڈیل ہو جاتی ہے. رائے صاحب, آج جو دوسری ہماری جو بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کس طرح گروپ جو ہے ایک دم سے مارز وجود میں آتا ہے, اکٹھا ہوتا ہے, تابڑ توڑ حملے کیے جاتے ہیں. بجٹ سے پہلے, بجٹ کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ بجٹ پاس نہ ہونے دیا جائے. جو مفاہمت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. پھر ہم نے وہ بھی دیکھا کہ کس طرح لوگ تتر بتر ہوئے, بجٹ بھی پاس ہو گیا. اور پھر یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے سر نذیر چوہان کا, اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کے بعد اس گروپ کی حقیقت سامنے آ گئی ہے. بہت سارے لوگ واپس چلے گئے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے ہمارا لیڈر جہانگیر ترین ہے, آج وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے. آسمان نے سر دیکھیں کیسے رنگ بدلا اور آج وہی لوگ اپنے بیان کیسے دے رہے ہیں, کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے جو کچھ انہوں نے کیا. اور جو لوگ طاق میں ہوتے ہیں, مفادات کی جو جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پارٹیز بدلنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے. کس طرح دیکھتے ہیں کیسے اب یہ دوبارہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اور یہ گروپ جو ہے وہ دوبارہ منظم ہو رہا ہے, یہ منظم کتنی دفعہ ہوگا اور کتنی بار جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کوشش کرے گا کہ ٹف ٹائم دیا جائے؟ اور آپ کو لگتا ہے, مجھے تو کم از کم نہیں لگتا کہ کوئی ٹف ٹائم دینے میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کسی طرح کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, یہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ جو آزاد اس وقت ارکان قومی اسمبلی اور ارکان صوبائی اسمبلی کھڑے ہیں, یہ اصل میں ایسے ارکان ہوتے ہیں جو ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ کیا ہے. جب یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہواؤں کا رخ دیکھا تھا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ہو چکی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت بڑھ رہی ہے, مسلم لیگ نون پر کرپشن کے بھی الزامات ہیں. تو ان کو صاف نظر آ رہا تھا کہ آگے تحریک انصاف کی حکومت آئے گی. تو وہی ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے یہ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے تھے. اب یہ جو ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہے ہیں, جیسے نذیر چوہان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے, اور اب ہماری اطلاعات کے مطابق کوئی 5 جہانگیر خان ترین گروپ کے مزید رہنما ہیں جن کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والے ہیں. تو وہ بھی اب ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں. بہت پرانے سیاستدان ہیں, آزاد حیثیت میں بھی جیت جاتے ہیں, تو وہ یہ ہواؤں کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں. پی ڈی ایم مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے, ان کو آپس کی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے. اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, کوئی ایسا فیکٹر نہیں ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کر سکے اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے. اور سارے فیکٹرز ایسے ہیں جن سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بھی عمران خان ہوں گے اور تحریک انصاف ہی 2023 کے الیکشن میں جیتے گی. تو جب انہوں نے ہواؤں کا رخ دیکھا ہے اب, اس کے بعد اب انہوں نے آہستہ آہستہ وجوہات تلاش کرنا شروع کیے ہیں کہ کس طریقے سے اب جہانگیر ترین سے علیحدگی اختیار کرنی ہے. جہانگیر ترین تو اس وقت خود تا حیات نااہل ہیں.
ظاہر ہے کہ ان کے پاس مالی وسائل تو بہت ہیں، لیکن ایک تو ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، وہ خود تاحیات نائل بھی ہیں، تو جہانگیر ترین ان کے لیے کوئی ایسا سہارا نہیں بن سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ کوئی بہت بڑا اپنا ایک دھڑا بنا لیں اس حکومت کے خلاف اور اس حکومت کو بلیک میل کر سکیں۔ دوسرا، وزیر اعظم عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کو جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ان کو بلیک میل کیا جائے تو پھر وہ بڑے زچ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر اس صورتحال میں بلیک میل کیا جائے کہ کسی کے اوپر اگر کوئی کرپشن کا الزام ہے تو وہ اس کرپشن کے الزام سے کلیئر ہونے کے بجائے عدالتوں سے اگر وہ بلیک میلنگ پہ اتر آئے، اس طرح کی دھڑے بندی کرے تو اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا وزیر اعظم عمران خان اس پر زچ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اب چونکہ حکومت بھی بالکل سٹیبل ہے، معاشی انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر آ رہے ہیں، پہلے سے بہت امپروومنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات حکومت کے بہت زیادہ اچھے ہیں، سفارتی سطح کے اوپر پاکستان کی ایکنالجمنٹ ہے، کامیابیاں ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی، اور دھڑا دھڑا آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا گروپ جو ہے آپ کو منتشر ہوتے ہوئے نظر آئے گا، اور بہت کم لوگ ہیں جو جہانگیر خان ترین کے ساتھ رہ جائیں گے، وہ بھی ایک علامتی طور پر رہیں گے اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں وزیر اعظم عمران خان بھی ہم سے کوئی بہت زیادہ ناراض نہ ہو جائیں۔ راج صاحب، یہ جاتے جاتے ہم چاہیں گے کہ اس خبر پہ بھی بات ہو جائے۔ جو کچھ لاہور میں ہوا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور یہ واقعہ جو ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی موجودگی میں ہوا، اور نامزد جو صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس میں سیکیورٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب پولیس کا جو موقف سامنے آیا کہ 1 گھنٹہ پہلے اطلاع دی گئی، کوئی پلان نہیں تھا، 1500 لوگوں کی سیکیورٹی کو اسے چیک کرنا، کلیئر کرنا بہت مشکل تھا، واک تھرو گیٹ نہیں لگ سکا، وغیرہ وغیرہ۔ کیسے دیکھتے ہیں یہ سیکیورٹی بریچ ہے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک واقعہ ایسا ہوا جو یقیناً ایک ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھی، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا کوئی بڑی شخصیت جو ہے وہ ٹارگٹ پہ نہیں ہے، چونکہ ایک شخص کو جو اس میں حملہ آور تھا اسے پکڑ لیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ نہیں ہے ہاشمی صاحب کہ کوئی بڑی شخصیت اگر ٹارگٹ نہیں تھی تو یہ کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں تھا، یہ سیکیورٹی بریچ تھا۔ ایک تو یہ پولیس کے جو محکمے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ذمہ داری جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ دوسرے محکمے پہ ڈال دیتے ہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے سی ایم آفس نے اطلاع دی تو 1 گھنٹے کے اندر ہم جو ہے وہ ارینجمنٹ نہیں کر سکتے تھے۔ 1500 لوگوں کو سکین کرنا جو ہے، اتنی بڑی پولیس جو ہے اور اتنا بڑا فگر، یعنی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگزیکٹو وہاں پہ آ رہا ہے، تو آپ 1500 لوگوں کو وہاں پہ سکین نہیں کر سکے۔ پھر جو ملزم ہے اس نے تو اب یہ اعتراف کیا ہے کہ وہ تو یہ ویپن لے کے ہال کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مہمانوں کے اندر پہلے تو یہ ویپن لے کے وہ پہنچا کیسے؟ پھر اس نے کہا کہ جب سی ایم پنجاب باہر نکلے ہیں اور یہ تینوں بھائی ان کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے ہیں گاڑی تک، تو میں ان کے پیچھے پیچھے آیا ہوں، تو اس وقت یہ ہماری جو سیکیورٹی تھی سی ایم پنجاب کی یا ادروائز بھی وہاں پہ اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی پتہ چل گیا تھا سی ایم پنجاب نے آنا ہے، تو اس وقت وہاں کی سیکیورٹی کیا کر رہی تھی؟ تو یہ سیکیورٹی بریچ ہے، اس کو بہت سنجیدگی سے اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی، انکوائری کرنی پڑے گی، اور ملزم کو تو سزا دینی چاہیے۔ لیکن آپ یہ بھی اس میں ایک ہاشمی صاحب پہلو بہت اہم ہے کہ یہ تو ایک انٹرینڈ، ایک عام سا ملزم تھا، یعنی جو کوئی بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں تھا، اور وہ وہاں پہ پہنچ کے وزیر اعلیٰ کی گاڑی کے بالکل قریب کھڑے ہو کے اس نے فائر کیے ہیں، کوئی چند گز کا فاصلہ بھی نہیں تھا، ابھی وزیر اعلیٰ کی گاڑی تھوڑی سی چلی تھی کہ یہ فائر ہو گئے۔ تو دہشت گرد جو ہوتے ہیں وہ تو بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ ان کی تو بڑی زبردست تربیت کی جاتی ہے، سالہ سال تربیت کی جاتی ہے، تو وہ اگر سی ایم پنجاب اگر یہ خدا نہ خواستہ ٹارگٹ ساتھ ہوتے، بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک شخص اس میں جاں بحق ہو گیا، تو اگر سی ایم پنجاب بھی ٹارگٹ ہوتے تو اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ ان کو ٹارگٹ کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، یہ بھی ایک لمحے کی گیم تھی اور اتنی آسانی سے وہ بھی ٹارگٹ ہو جاتے۔ یعنی اگر یہی شخص چاہتا، سی ایم پنجاب ساتھ کھڑے ہوئے تھے جب وہ تینوں سی ایم پنجاب کو چھوڑنے آئے، تو سی ایم پنجاب کی گاڑی تھوڑا سا آگے نکلی تو فائر کر دیا، اگر وہ 1 لمحہ پہلے فائر کر دیتا تو یہ سی ایم پنجاب کو بھی فائر لگ سکتا تھا۔ اسی طرح پرائم منسٹر عمران خان نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو اپنا سیکیورٹی ہے وہ بالکل اس کو محدود کریں گے، پروٹوکول کو محدود کریں گے، لیکن یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں آپ جو بہت زیادہ پروٹوکولز ہوتے ہیں جس میں
پرائم منسٹرز کے اور منسٹرز کے رشتہ داروں کو بھی پروٹوکول مل جاتے ہیں, ان کو بھی سیکیورٹی مل جاتی ہے. وہ کام تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. پروٹوکول ایک الگ چیز ہے, سیکیورٹی ایک الگ چیز ہے. وزیر اعظم عمران خان اس وقت جس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو افینڈ کر چکے ہیں, وہ ایبسلوٹلی ناٹ والے جو الفاظ ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہانٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ آپ کی زندگی کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیسیژن بھی ریویو ہونا چاہیے. پرائم منسٹر کی جو اپنی سیکیورٹی ہے اس کو بھی تھارولی ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی نیگلیجنس ہے. تو اس نیگلیجنس کی بنیاد پر پورا جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس کو ری چیک کیا جانا چاہیے, اور پرائم منسٹر کی سیکیورٹی بھی ری چیک ہونی بالکل آپ نے ٹھیک ہے, لیکن میں نہیں کہوں گا رائے صاحب کہ اوفینڈ کیا ہم نے, تو اپنے حق کی بات کی ہے, کسی کو بری لگتی ہے لگے, لیکن سیکیورٹی آپ نے جی اوفینڈ اسی لیے کیا کہ ان کو یہ ان کی توقع نہیں تھی کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس کا بھی کوئی پرائم منسٹر اپنے ملک کے وقار, اپنے ملک کی سلامتی, خود مختاری کے لیے ہمیں اس طرح کا ٹکا سا جواب دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ اوفینڈ ہی ہوں گے. لیکن ہم نے تو اپنا جو موقف ہے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ بھائی ایبسلیٹلی ناٹ. ویورز, یہ ہمارا دو ٹوک تھا آج کا. اپنے کمنٹس ہمیں بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.